السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الكرام وابنہ الكریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقف کا بیان جاری و ساری ہے، اس میں وقف کی شرطیں بیان کی جا رہی ہیں۔ تو وقف کی کل 11 شرطیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں، ان میں سے 8 شرطوں کا بیان اس سے پہلے والے درس میں ہوا۔ پہلی شرط تھی کہ وقف کرنے والے کا عقل مند ہونا، اس کی عقل کا سلامت ہونا۔ دوسری شرط بالغ ہونا۔ تیسری شرط آزاد ہونا۔ اور چوتھی شرط کہ وہ کام جس کے لیے وقف کیا جا رہا ہے وہ فی نفسہ ثواب کا کام ہو، اور جو وقف کرنے والا ہے اس کے اعتقاد کے مطابق بھی وہ ثواب کا کام ہو۔ پانچویں شرط یہ تھی کہ وقف کرتے وقت جو بھی چیز وقف کی جا رہی ہے وہ وقف کرنے والے کی ملکیت میں ہونی چاہیے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ جس نے وقف کیا وہ اپنی کم عقلی یا دین یعنی قرض کی وجہ سے ممنوع تصرف نہ ہو، یعنی اسے خرید و فروخت، لین دین وغیرہ کے معاملات سے روک دیا گیا ہو، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ساتویں شرط یہ بیان کی گئی تھی کہ جہالت نہ ہو، یعنی جس کو وقف کیا ہے اور جس پر وقف کیا، یہ دونوں چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔ جو چیز وقف کی جا رہی ہے وہ بھی معلوم ہونی چاہیے، اور جن لوگوں پر وقف کی جا رہی ہے وہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ آٹھویں شرط یہ ہے کہ وقف کو شرط پر معلق نہ کیا ہو، یعنی وقف میں کوئی شرط نہ لگائی ہو کہ اگر ایسا ہو تو وقف ہوگا، اگر ایسا ہو تو وقف نہیں ہوگا۔ جیسے مثال دی تھی کہ اگر میرا بیٹا سفر سے واپس آ جائے تو یہ جائیداد اور زمین یہ جو ہے کہ وقف ہے، اور اگر سفر سے واپس نہیں آیا تو وقف نہیں ہے۔ اس طرح کی کوئی شرط نہ لگی ہوئی ہو۔ تو اس کے تعلق سے اور کچھ تفصیل بیان کی گئی تھی۔ اب یہاں پہ 9ویں شرط بیان کرتے ہیں۔ 9ویں شرط یہ ہے کہ جائیداد موقوفہ کو بیع کر کے ثمن یعنی قیمت کو صرف یعنی خرچ کر ڈالنے کی شرط نہ ہو۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ جو جائیداد وقف کر دی، اب اس میں ایسی شرط لگا دی کسی نے کہ اس کو بیچ کر بعد میں اس کی جو قیمت حاصل ہوگی، اس کا جو ثمن حاصل ہوگا، اس کو ہم خرچ کر ڈالیں گے، ایسی کوئی شرط لگائی تو یہ تو وقف کے خلاف ہے۔ وقف کو بیچنا ہی جائز نہیں ہے۔ وقف کو جب بیچنا ہی جائز نہیں، اس کی خرید و فروخت تو ہو ہی نہیں سکتی، تو اس کی قیمت کو آدمی لے کیسے سکتا ہے اور اس کو کھا کیسے سکتا ہے، اور اس کی شرط لگانا بھی جائز نہیں۔ تو جائیداد موقوفہ کو بیچ کر اس کا ثمن کھانے کی شرط لگانا، اس کی قیمت لینے کی شرط لگانا، یہ بھی جائز نہیں۔ یوں ہی یہ شرط کہ جس کو میں چاہوں گا ہبہ کر دوں گا، یا جب مجھے ضرورت ہوگی اسے رہن رکھ دوں گا۔ کیا مطلب ہوا کہ یہ شرط لگائی وقف کرتے وقت ہی، یہ شرط لگائی جیسے زمین کو وقف کر رہا تھا، یا کوئی دوسرا مکان، دکان وغیرہ، کوئی دوسری ایسی چیز جو ہے کہ وقف کر رہا تھا، اور اس میں یہ شرط لگائی کہ میں ابھی وقف کر تو رہا ہوں، لیکن جب مجھے ضرورت پڑے گی تو میں کیا کروں گا، اس کو گروی بھی رکھ دوں گا۔ اور پھر کیا کہتا ہے کہ اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں کسی کو ہبہ بھی کر سکتا ہوں، یعنی کسی کو تحفے میں، گفٹ میں دے بھی سکتا ہوں۔ تو جب وقف کر دیا تو پہلے ہی ہم اس کو سن چکے، پڑھ چکے ہیں کہ وقف کر دینے کی وجہ سے واقف کی ملکیت ختم ہو جاتی۔ وقف کرنے والا اس کا مالک نہیں رہتا، تو مالک کی طرح اس میں تصرف نہیں کر سکتا۔ ہبہ کون کر سکتا ہے؟ کسی کو گفٹ میں، تحفے میں کوئی بھی چیز کون دے سکتا ہے؟ جو مالک ہو، اور یہ واقف وقف کا مالک رہا ہی نہیں۔ اسی طرح گروی کون رکھ سکتا ہے؟ جو اس چیز کا مالک ہو۔ تو یہاں پہ وقف کا وہ مالک ہی نہیں، تو وہ گروی بھی نہیں رکھ سکتا، لہٰذا ان چیزوں کی شرط لگانا بھی جائز نہیں۔ تو اگر یہ کہا تو یہ وقف درست نہیں، یعنی یوں کہا کہ جب مجھے ضرورت ہوگی کوئی اسے میں گروی رکھ دوں گا۔ غرض ایسی شرط جس سے وقف کا ابطال ہوتا ہو، وقف کو باطل کر دیتی ہے، یعنی جس کی وجہ سے وقف باطل ہو جا رہا ہو تو وہ شرط بھی باطل کہلائے گی۔ یعنی وقف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز ہمیشہ کے لیے باقی رکھی جائے گی اور اس سے فائدہ حاصل کیا جاتا رہے گا۔ وقف کا یہ مطلب، جیسے مسجد کے لیے زمین وقف کی تو ہمیشہ کے لیے وہ زمین باقی رہے گی، یعنی مسجد باقی رہے گی اور ہمیشہ لوگ اس میں نماز پڑھتے رہیں گے، اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے۔ تو اب یہ دوسرے کو ہبہ کرنے کی شرط لگا رہا ہے کہ جب میں چاہوں گا تو یہ زمین لے کر کسی اور کو دے دوں گا، یا جب میں چاہوں گا گروی رکھ دوں گا، تو اس مقصد کے خلاف ہو گیا۔ تو یہ شرط باطل ہے اور اس سے وقف کا بطلان لازم آتا ہے۔
ہاں وقف کے استبدال کی شرط صحیح ہے، وقف کو بدلنے کی شرط، یہ استبدال کا پورا بیان ابھی آگے آئے گا کہ کسی زمین کو پہلے وقف کیا تھا، اب وہ کام کی نہیں رہی یا اس سے وہ منافع حاصل نہیں ہو پا رہا جو ہونا چاہیے، تو اس کو بدل سکتے ہیں۔ بدل سکتے ہیں کا کیا مطلب ہوا کہ اس زمین کو بیچ کر اسی طرح کی دوسری زمین جو ہے وہ خرید لے، تو اس کو استبدال کہا جائے گا۔ یعنی اس کی قیمت کھانا تو جائز ہی نہیں ہوا، یہاں ایک زمین کو بیچ کر دوسری زمین، اس کی بھی شرطیں ہیں، وہ آگے جب استبدال کا بیان آئے گا تو وہاں اس کو بیان کریں گے۔ تو استبدال کی شرط لگا سکتا ہے کہ جب میں چاہوں گا تو اس زمین کو بدل کے اس کی جگہ پہ دوسری زمین دے دوں گا، تو یہ ہو سکتا ہے۔ ایسی کوئی اگر شرط لگائی ہے تو وہ شرط صحیح ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس جائیداد کو بیع کر کے کوئی دوسری جائیداد خرید کر اس کے قائم مقام کر دی جائے گی، اس کو استبدال کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو ابھی وقف ہوئی اس کو بیچ کر پہلے سے شرط لگی ہو، تو اگر پہلے سے شرط نہیں لگی تو یہ بھی نہیں ہو سکتا استبدال، برابر۔ اور مسجد جیسی چیز میں تو یہ استبدال بھی نہیں ہو سکتا کہ مسجد جب ایک بار بن گئی تو پھر وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہے، اب اس میں یہ سوچے کہ یہ مسجد کو بیچ کر اب دوسری جگہ مسجد بنا دیتا ہوں، تو وہ نہیں ہو سکتا، مسجد میں یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ دوسرے اوقاف کی بات چلے، جیسے مکان تھا، دکان تھی، یا کوئی اور چیز تھی، زمین خالی جو ہے کہ وقف کر دی تھی، کھیتی باڑی کر کے جو بھی اس کے منافع ہوں گے وہ وقف میں استعمال ہوں گے، اس طرح کیا تھا، تو وہاں استبدال کی شرط لگائی جا سکتی ہے، اور اس کا پورا بیان انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے آئے گا۔ اب آگے بیان کرتے ہیں کہ وقف اگر مسجد ہے اور اس میں اس قسم کی شرطیں لگائی، مثلا اس کو مسجد کیا اور مجھے اختیار ہے کہ اسے بیع کر ڈالوں یا ہبہ کر دوں، تو وقف صحیح ہے اور شرط باطل ہے۔ یعنی مسجد کے لیے مثال کے طور پر زمین وقف کی اور اس میں یہ شرط لگائی کہ میری مرضی ہوگی تو میں اس کو کسی کو بھی بیچ دوں گا یا کسی کو بھی تحفے میں دے دوں گا، تو یہ جو شرط اس نے لگائی ہے یہ شرط باطل ہو جائے گی، یعنی اب اس شرط کا کوئی اعتبار نہیں، یہ شرط بیکار، اس کی کوئی بھی مانیتا نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اور وقف درست ہو جائے گا، یعنی وہ زمین جو ہے وہ مسجد کے لیے وقف ہو جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے جو شرط لگائی ہے اس پر عمل نہیں ہوگا۔ یعنی اب بعد میں یہ کہے کہ میں نے تو وہ شرط لگائی تھی کہ میں اس کو بیچ بھی سکتا ہوں، میں نے یہ شرط لگائی تھی کہ میں کسی کو ہبہ بھی کر سکتا ہوں، تو اس کو اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ شرط جو اس نے لگائی تھی وہ شرط کیا ہو چکی ہے؟ باطل ہو چکی ہے، یعنی بالکل ختم ہو چکی ہے، وقف درست ہو چکا، اور وقف کے سارے احکام وہاں پر نافذ ہو جائیں گے۔ ایک اور بتاتے ہیں کہ 10ویں شرط، 9 شرطیں یہاں پہ مکمل ہوئی، 10ویں شرط تعبید، یعنی ہمیشہ کے لیے وقف ہونا، کوئی اس میں مدت نہیں لگا سکتے وقف کے اندر۔ جیسے مسجد کے لیے زمین وقف کر رہا ہے اور اس میں یہ مدت لگا دی کہ میں نے 2 سال کے لیے زمین مسجد کے لیے وقف کی یا 5 سال کے لیے، اس میں کوئی بھی مدت نہیں ہوتی ہے، تو ہمیشہ کے لیے وقف کی جو بھی پراپرٹی ہوتی ہے، جو بھی جائیداد یا جو بھی چیزیں وقف کی جاتی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے وقف ہوتی ہیں، یہ اس کی بنیادی شرط ہے۔ تو اس میں تعبیر ہونی چاہیے، یعنی ہمیشہ کے لیے وقف۔ تعبید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ کے لیے وقف ہونا۔ مگر صحیح یہ ہے کہ وقف میں ہمیشگی کا ذکر شرط نہیں، یعنی جب وقف کر رہا ہے تو بولنا ضروری نہیں کہ میں نے ہمیشہ کے لیے وقف کیا، وہ صرف وقف کا لفظ ہی بول دے تو خود بخود وہ ہمیشہ کے لیے ہو ہی جائے گا۔ وہاں اگرچہ اس نے ہمیشہ کا لفظ نہیں بولا، جیسے مسجد کے لیے زمین دے رہا تھا کہ میں نے اس زمین کو ہمیشہ کے لیے مسجد کے لیے وقف کیا، یہ ایک تو بول دیا، یا یہ کہ ڈائریکٹ بولا، ہمیشہ کا لفظ نہیں بولا، میں نے اس زمین کو مسجد کے لیے وقف کیا، تو اب وہ ہمیشہ کے لیے خود بخود ہو گیا، اگرچہ اس نے ہمیشہ کا لفظ بولا نہیں ہے، یعنی وہ لفظ بولنا ضروری نہیں، وہ خود بخود ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر وقف مؤبد ہمیشہ کے لیے وقف نہ کہا، جب بھی مؤبد ہی ہے، یعنی وہ ہمیشہ کے لیے ہی مانا جائے گا، وقف چونکہ ہمیشہ کے لیے ہی ہوتا ہے، تو اگرچہ لفظ ہمیشہ کا نہیں بولا ہے پھر وہ ہمیشہ کے لیے ہی ہے۔ اور اگر مدت خاص کا ذکر کیا، مثلا میں نے اپنا مکان 1 مہینے کے لیے وقف کیا، اور جب مہینہ پورا ہو جائے تو وقف باطل ہو جائے گا، تو یہ وقف نہ ہوا اور ابھی سے باطل ہے، کیونکہ اس میں آپ مدت مقرر نہیں کر سکتے، وقف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے، اس کے لیے وقت مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ 2 مہینے کے لیے وقف کیا تو وہ وقف ہوگا ہی نہیں، وہ وقف درست ہی نہیں ہوا۔ یہ 10ویں شرط ہوئی۔ اب 11ویں شرط یہ ہے کہ وقف بالآخر ایسی جہت کے لیے ہو جس میں انقطاع یعنی اختتام نہ ہو، یعنی اس طور پر وقف ہوا ہو کہ جو جہت ہے، یعنی جس طریقے سے اس سے فائدہ اٹھانا مقصود ہے وہ طریقہ ہمیشہ باقی رہے، وہ جہت ہمیشہ باقی رہنی چاہیے، وہ طریقہ اور وہ جہت کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ سمجھیں، کسی نے اپنی جائیداد اپنی اولاد پر وقف کی اور یہ ذکر کر دیا کہ جب میری اولاد کا سلسلہ نہ رہے گا تو مساکین پر یا نیک کاموں میں صرف کی جائے، تو وقف صحیح ہے کہ اب منقطع ہونے کی یعنی ختم ہونے کی کوئی صورت نہیں۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ اگر خالی اولاد کے اوپر وقف کیا تھا کہ
کہ میں نے یہ چیز میری اولاد پر، تو وقف جو اولاد کا جو سلسلہ ہے وہ تو ختم بھی ہو سکتا ہے، اولاد ختم تو پھر وقف کا کیا ہوگا؟ تو جس چیز کے لیے جس جہد پر وقف کیا جا رہا ہے وہ جہد ہمیشہ باقی رہنی چاہیے۔ تو اب اس نے یہ کہہ دیا کہ اگر میری اولاد کا سلسلہ نہ رہا، یعنی اولاد میری نسل ختم ہو گئی کسی طریقے سے، مان لیجئے کہ اس کے بیٹوں میں کسی کی اولاد ہی نہیں ہوئی، تو اولاد کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو اس نے آگے یہ لفظ بول دیا، تو اگر میری اولاد کا سلسلہ نہ رہا تو مسکینوں پر، غریبوں پر اس کی جو بھی آمدنی ہوگی وہ خرچ کی جائے یا نیک کاموں میں صرف کی جائے، تو نیک کام کا سلسلہ تو ہمیشہ رہے گا۔ تو ہمیشہ یہ جو جہت ہے یہ ہمیشہ باقی رہنی چاہیے، جیسے مسجد کے لیے وقف کر دیا، اب مسجد ہمیشہ کے لیے رہے گی، ٹھیک ہے، تو ہمیشہ باقی رہنا چاہیے، جس چیز کے لیے جس جہد پر وقف ہوا ہے وہ جہد ہمیشہ باقی رہنی چاہیے۔ اب اگر سوال ہے کہ اگر وقف اتنا ہی، اگر فقط وقف میں فقط اتنا ہی کہا کہ میں نے اسے وقف کیا اور موقوف علیہ یعنی جس پر وقف کیا ہے اس کا ذکر نہ کیا تو کیا وقف ہو جائے گا؟ یعنی مطلق ایسا بیٹھے ہوئے اپنی زمین کے بارے میں، اپنی جائیداد، دکان مکان کے بارے میں بول دیا کہ میں نے اپنی زمین کو، اپنی جائیداد کو، اپنے مکان کو، اپنی دکان کو وقف کیا، بس اتنا بولا، وہ کس پر وقف کیا یہ نہیں بتا رہا ہے، تو ایسی صورت میں وقف درست ہوگا کہ نہیں، یا اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو جواب دیکھیں، اگر فقط اتنا ہی کہا، یعنی صرف اتنا ہی کہا کہ میں نے اسے وقف کیا اور موقوف علیہ کا ذکر نہیں کیا، تو عرفاً اس کے یہی معنی ہے کہ نیک کاموں میں صرف ہوگی۔ یعنی ہمارے یہاں اگر کوئی صرف وقف کا لفظ بولتا ہے، میں نے وقف کیا، تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ عرف اور رواج یہ ہمارے وہاں بن گیا ہے کہ نیک کاموں کے لیے وقف کیا، کیونکہ آدمی عام طور پر وقف کس کے لیے کرتا ہے؟ نیک کام کے لیے کرتا ہے، بلکہ نیک کام کے لیے ہونا تو اس کی ایک بنیادی شرط ہے، تو مانا جائے گا کہ اس نے نیک کاموں کے لیے ہی وقف کیا، اگرچہ موقوف علیہ کا اس نے ذکر نہیں کیا ہے۔ اور بلحاظ معنی ایسی جہت ہوگی جس کے لیے انقطاع نہ ہو، یعنی ہمیشہ باقی رہنے والی چیز اس میں مراد لی جائے گی اور اسی کے لیے پھر اس کو خرچ کیا جاتا رہے گا، لہٰذا یہ وقف صحیح ہے۔ آگے ہے کہ مکان کرائے پر لے کر وقف کر سکتے ہیں۔ کسی نے مکان کرائے پر لیا، کسی کے پاس سے 10,000 روپے یا 5,000 روپے، 6,000 روپے میں کرائے پر لیا، اب وہ سوچتا ہے کہ یہ مکان جو میں نے لیا ہے میں اس کو وقف کر دوں، جبکہ سوچنے والی بات، اوپر ہی ہم شرط پڑھ چکے ہیں کہ جس چیز کو وقف کر رہا ہے اس کا وہ مالک ہونا چاہیے، اور کرایہ دار جس مکان میں وہ کرائے کے طور پر رہتا ہے وہ اس کا مالک ہوتا ہے نہیں، بلکہ جو اس کا مالک ہے، جو حقیقت میں جو مالک ہے وہی مالک کہا جائے گا، کرایہ دار مالک نہیں ہوتا ہے، تو جب وہ مالک نہیں ہے تو وقف درست نہیں ہوگا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ کرائے کے مکان کو وقف نہیں کر سکتے کہ کرائے پر لینے والا اس کا مالک نہیں ہے۔ بہار شریعت میں زمین کسی نے عاریتاً یا اجارے پر لی تھی، یعنی صرف استعمال کرنے کے لیے کسی سے لی تھی بغیر اجرت کے، یا اجرت کے طور پر لی تھی، زمین کو استعمال کرنے کے لیے لیا تھا اور کہا تھا کہ اس کا میں کرایہ دوں گا، اس میں مکان بنا کر وقف کر دیا تو یہ وقف ناجائز ہے، کیونکہ وہ زمین کا مالک نہیں ہے، تو اس میں مکان بنا کر وقف کرنا، وہ مکان اس کا ہوگا ہی نہیں، تو یہ وقف کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ اب آگے بتاتے ہیں کہ کس چیز کا وقف صحیح ہے اور کس چیز کا وقف صحیح نہیں، کون سی چیزیں ہیں جن کو وقف کیا جا سکتا ہے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو وقف نہیں کیا جا سکتا۔ تو سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ کن چیزوں کا وقف کرنا درست ہے۔ جواب، چیزیں دو طرح کی ہوتی ہیں، اشیاء جو ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، غیر منقولہ جو دوسری جگہ منتقل نہ کی جا سکے۔ کیا مطلب ہوا؟ غیر منقولہ چیزیں یعنی جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا نہ جا سکتا ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم اس کو لے کر نہیں جا سکتے، ایسی چیزوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ غیر منقولہ۔ جیسے زمین ہے، مکان ہے، دکان ہے، زمین کو اٹھا کر ہم دوسری جگہ لے جا سکتے، وہ تو جہاں ہے وہیں رہے گی، مکان کو بھی دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جا سکتا، دکان کو بھی دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جا سکتا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہوئی؟ غیر منقولہ۔ اور دوسرے نمبر پر ہے منقولہ، جو دوسری جگہ منتقل کی جا سکتی ہے، یعنی اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہو، جیسے کہ چٹائیاں وغیرہ، مسجد کے اندر چٹائیاں وغیرہ ہوتی ہیں کہ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے، تو یہ دو چیزیں ہوئیں۔ تو اب ان دونوں چیزوں میں سے کس چیز کا وقف درست ہوگا؟ وہ چیز جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کی جا سکتی، جیسے زمین ہے اور جائیداد، مکان، دکان ہے، کیا ان کا وقف درست ہوگا؟ یا وہ چیزیں جو منتقل کی جا سکتی، چٹائی وغیرہ، لوٹا، کتابیں، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائی جا سکتی ہیں، تو ان کا وقف درست ہوگا کہ نہیں؟ تو جواب ہے، جائیداد غیر منقولہ کا وقف صحیح ہے، یعنی وہ جائیداد جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتی، جیسے زمین ہے، دکان، مکان، تو اس کا وقف صحیح ہے۔ اور جو چیزیں منقولہ ہوں ان کے وقف ہونے کی دو صورتیں، یعنی جو چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائی جا سکتی ہے، جیسے چٹائیاں، کتابیں وغیرہ، تو ان کے وقف کی دو صورتیں۔ پہلی صورت، غیر منقولہ کے تابع ہو کر ان کا وقف درست ہے،
کیا مطلب ہوا کہ ایک غیر منقول جائیداد کو وقف کیا جا رہا تھا، اس کے ساتھ میں یہ چیزیں بھی آ گئی، تو ان کے اس کے تابع ہو کر، غیر منقولہ جائیداد کے تابع ہو کر یہ منقولہ چیز کا بھی وقف درست ہو جائے گا۔ اس کو سمجھے کیسے؟ مثلاً کھیت کو وقف کیا تو ہل، بیل اور کھیتی کے جملہ آلات اور کھیتی کے غلام یہ سب کچھ طبعاً وقف ہو سکتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا کہ کھیتی تھی اور اسی میں وہ بیل تھا، اس کے ذریعے سے وہ ہل جوتا جاتا ہے، اور اس میں جو ہل ہوتا ہے اور اس کا جو بھی ساز و سامان کھیتی کرنے کے لیے جو بھی سامان استعمال ہوتا ہے، اس نے وقف کرنے والے ساری چیزوں کے ساتھ وقف کیا۔ میں نے زمین کو تو وقف کیا، کھیت کو تو وقف کیا، ساتھ میں بیل کو بھی وقف کیا، اور اس میں جو ہل ہے وہ بھی، اور جو بھی اس میں آلات استعمال ہوتے ہیں سب کو وقف کیا، تو اب یہاں پہ یہ ساری چیزیں بھی وقف ہو جائیں گی، یعنی اب زمین کے تابع ہو کر یہ سب چیزیں وقف ہو جائیں گی۔ یا باغ وقف کیا تو باغ کے جملہ سامان، اس میں اگر بیل ہے اور چرسہ ہے یعنی چمڑے کا بڑا ڈول ہے، تو یہ سب چیزیں بھی طبعاً اس میں داخل ہو جائیں گی اور ان کا بھی وقف درست ہو جائے گا۔ یعنی اگر کوئی باغ ہے تو باغ میں جو ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ اگر ان کے ساتھ وقف کرتا ہے تو وقف درست ہو جائے گا۔ تو یہ ایک صورت ہوئی۔ ایک صورت کیا ہوئی؟ غیر منقولہ چیزیں منقولہ جائیداد کے تابع ہو کر وقف ہو سکتی ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ان کے علاوہ دوسری منقولات جو تابع نہ ہو، تو جن کے وقف کا عرف اور رواج ہے ان کو مستقلاً یعنی بغیر تابع کیے ہوئے وقف کرنا جائز ہے، اور اگر عرف نہیں تو جائز نہیں۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ یہاں تو تابع ہونے کی بات تھی، جیسے کھیت کے تابع جو چیزیں تھیں تو وہ خود بخود وقف ہو گئی ہیں، اور باغ کے تابع جو چیزیں تھیں وہ خود بخود وقف ہو گئی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی کے تابع نہیں ہوتی، جو الگ سے موجود ہے، اس کا کسی اور چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو ایسی چیزوں کو وقف کرنا کہاں پہ درست ہوگا؟ تو بتاتے ہیں کہ ایسی اگر کچھ چیزیں ہیں جو دوسری چیزوں کے تابع نہیں، یعنی وہ غیر منقولہ جائیداد کے تابع نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں ان چیزوں کو وقف کیا جا سکتا ہے، یعنی ایسی منقولہ چیزوں کو اس صورت میں وقف کیا جا سکتا ہے جب ان کے وقف کرنے کا عرف اور رواج ہو۔ جیسے ہمارے یہاں پہ قرآن شریف وقف کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا؟ تو قرآن شریف وقف کرنے کا رواج ہے ہمارے، تو اس کا وقف درست ہے۔ قرآن شریف کی پیٹی وقف کی جاتی ہے، کتابیں وقف کی جاتی ہے، اور چٹائیاں مسجد کے اندر وقف کی جاتی ہے، اور مسجد کے اندر جو ساز و سامان کی ضرورت ہوتی ہے جیسے لوٹا وغیرہ اور دوسری چیزیں جو بھی مسجد کے اندر، یا جو مدرسہ ہے اس میں جو ضرورتیں ہوتی ہیں، جیسے مدرسہ ہے تو اس کے اندر تیپائیوں کی ضرورت پیش آتی ہے، اور وہاں پہ کتابوں کی بھی ضرورت پیش آتی ہے، اور کھانے پینے کے اسباب، کھانا بنانے کے اسباب، برتن، یہ ساری چیزیں بھی وقف کی جاتی ہیں۔ تو جن چیزوں کا عرف ہے وقف کرنے کا، یعنی جن چیزوں کا رواج ہے، منقولہ چیزوں کی بات چل رہی ہے، جن چیزوں کے وقف کرنے کا رواج ہے ان کا وقف درست ہو جائے گا، اور جن کا عرف نہیں ہے یعنی عرف میں ان کو عام طور پر وقف نہیں کیا جاتا، تو ایسی چیزوں کو وقف نہیں کر سکتے، ان کا وقف کرنا درست نہیں ہے۔ اب آگے جو ہے کہ کچھ ایسی منقولی چیزیں بیان کریں گے کہ جن کے وقف کرنے کا عرف ہے۔ اب اس کی بہت لمبی فہرست ہے کہ کون سی ایسی منقولہ چیزیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیے جانے والی چیزیں جن کا عرف ہے، ہمارے یہاں ہندوستان کے اعتبار سے بتائیں گے، اور ان کو وقف کرنا درست بھی ہے، اس کی پوری تفصیل بیان کریں گے، اور درختوں کا وقف کرنا کب درست ہے کب درست نہیں ہے، ان ساری چیزوں کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آنے والے درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔